نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ ماقبل کی جو آیات تھی، ابتداً اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا، اور اس کے بعد میں قیامت کی منظر کشی کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں کس طریقے سے لوگوں کا اعمال نامہ ان تک پہنچائے گا، اور پھر لوگ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کے کس کیفیت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ چونکہ اعمال نامہ خاص طور پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ مجرموں کا اور کافروں کا اعمال نامہ ذکر کیا گیا ہے ماقبل کی آیت میں، کہ جب کافروں کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ ڈریں گے اس کو کھولتے ہوئے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں ہمارا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور کفر کا جو سبب ہے وہ شیطان کا ان کو بہکا دینا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا دینا ہے، تو اسی کی مناسبت سے پھر شیطان ابلیس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ماقبل میں اس کی جو بحث ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں آئی ہے کہ حکم جو تھا وہ فرشتوں کو تھا، اور فرشتے جو ہیں وہ ابلیس سے اعلیٰ ہیں، چونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ نور کے ذریعے ہے، اور جب اعلیٰ کو کوئی حکم ہوتا ہے تو ادنا خود بخود اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حکم تو فرشتوں کو ہے، پھر ابلیس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس میں جرم کیا ہے؟ چونکہ ایک تو یہ کہ ابلیس انہی کے درمیان میں رہتا تھا، تو جس کی وجہ سے حکم جیسے فرشتوں کو شامل ہے ویسے ہی ابلیس کو بھی شامل ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ فرشتوں سے ادنا ہے، اور جب اعلیٰ حکم کے اندر شامل ہے تو ادنا خود بخود شامل ہوگا۔ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ یہ بحث بھی پیچھے آئی ہے کہ کیا ابلیس جو ہے سارے جناتوں کا باپ ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام انسانیت کے اب ہیں۔ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ میں یہ بحث ذکر کی گئی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ سارے جناتوں کا باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قسمیں اس کی رکھی ہیں۔ ہاں جناتوں میں سے تھا، لیکن یہ جو ہے الگ قسم کا جن ہے، اور عام جنات جو ہے وہ الگ قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی دونوں کی جو پیدائش ہے وہ الگ الگ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اس کی تمام ذریت، یعنی جتنی بھی اس کی آل و اولاد ہیں، وہ سب کے سب سرکش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہے۔ ابلیس اپنی اولاد کو اسی کام پر لگاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے۔ اس کے برخلاف جناتوں میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ سرکش ہوتے ہیں، تو جنات میں چونکہ دونوں قسم کے ہیں جیسا کہ انسانوں میں ہے، اس لیے اگر ان تمام جناتوں کو ابلیس ہی کی اولاد قرار دیا جائے تو اعتراض ہوگا کہ پھر ان میں سے نیک کیسے بن گئے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس کا جو ذریت ہے وہ مکمل طور پر سرکش ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام جناتوں کا باپ ابلیس نہیں ہے۔ اس کی جو ذریت ہوتی ہے، پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کی آل و اولاد کی، اس کے تعلق سے بڑی مختلف باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے اپنی اس کے دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ بنائی ہے، جیسا کہ جانوروں کو دم ہوتی ہے، اور یہ اپنی دم کو اپنی شرمگاہ کے اندر داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور ان انڈوں سے پھر اس کی ذریت باہر آتی ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں اس کے بچے نکلتے ہیں۔ کچھ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی ایک ران میں مرد کی شرمگاہ ہے، دوسری ران میں عورت کی شرمگاہ ہے، اور جب یہ اپنے دونوں پیروں کو ملاتا ہے تب اس کی ذریت کی پیدائش ہوتی ہے۔ بہرحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کی اولاد کی پیدائش کرتا ہے۔ افتتخذونہ ففسق عن امر ربی، اس نے
نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، چونکہ مقصود جو ہے یہاں پر لوگوں کو خطاب کرنا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانا ہے، اس لیے ابتداءً شیطان کا تذکرہ کیا گیا، ابلیس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندوں سے مخاطب ہے. افتتخذونہ، کیا تم لوگ اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء من دونی، میرے علاوہ دوست بناتے ہو. ایک صحابی کا واقعہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب نے معلوم کیا، کہا ابلیس کی بیوی بھی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر میرے ذہن میں اچانک یہ آیت آئی افتتخذونہ وذریتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی آل و اولاد کا، اور اولاد جو ہے وہ بغیر بیوی کے ممکن نہیں ہے. اس لیے فرماتے کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں بیوی بھی ہے، یعنی کسی سے سنا نہیں تھا، لیکن اس آیت کے پس منظر میں کا اولاد ہے تو بیوی بھی ہوگی، اس لیے میں نے فیصلہ کر کے اس کو سنا دیا کہ ہاں بیوی بھی ہے شیطان کی. لیکن بہرحال یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے بس. افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بیس للظالمین بدلا، ظالموں کا بہت برا یہ بدلہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو، ابلیس کو دوست بنا لینا، تو اللہ کے بدلے میں شیطان کو دوست بنانا یہ بری چیز ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ان کو حاضر نہیں رکھا آسمان و زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش میں. یہ جو خطاب ہے یا تو شیاطین کو خطاب ہے یا کفار مکہ کو خطاب ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت ابلیس میرے پاس موجود ہی نہیں تھا، میں نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تھا. پھر ظاہر ہے کہ ابلیس کے کہنے کے مطابق تم عمل کرتے ہو، تو یہ کہاں کی تک بندی ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ مشرکین کو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت میں موجود نہیں تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آسمان و زمین میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو کس طریقے سے اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یہ بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی تخلیق میں. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یعنی یہ جو ہے شیاطین یہ تو خود گمراہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو یہ کہ اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی کسی بھی طرح کا شریک ہے ہی نہیں، کسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، اور اگر اللہ مدد بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ گمراہ لوگوں سے مدد اور گمراہ قوم سے مدد کیوں لیتا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نے دوست نہیں رکھا گمراہ کرنے والے لوگوں کو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور یاد کریں اس وقت کو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو میرے ان شرکا کو جو تمہارے خیال میں شریک تھے. مطلب یہ کہ دنیا میں تم جن لوگوں کو یا جن معبودوں کو، جن چیزوں کو میرا شریک سمجھتے تھے اور خدائی کا ان میں تم دعویٰ کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ، ذرا اپنے معبودوں کو بلاؤ. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا یعنی معبود ہونے کا. فدعوہم، یہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے. یا تو یہ چیز ہے کہ جواب ہی نہیں دیں گے وہ، یا یہ مقصود یہ ہے کہ یہ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے. دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ قائم کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور مجرم لوگ، کافر لوگ جہنم کو، آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور خیال کریں گے کہ یہ آگ کے اندر گرنے ہی والے ہیں. یعنی جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ جہنم میں ہی لے جانے والے ہمارے اعمال ہیں، اور سامنے وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہم کو اس کے اندر ڈالا ہی جائے گا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. ظاہر بات ہے کہ وہاں بچنے کی جو چیز ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے،
اور ان کے کفر کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے اب ان کو پکا یقین ہو چکا ہوگا کہ جہنم کے اندر ہی ہمیں جانا ہے اور جہنم سے بچانے والی کوئی چیز ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب